خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا۔ خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 20ویں باب میں سے، اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے، تو بھی یسوع آ کر ان کے درمیان کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل عطا کیا کہ ہم ان پاشکا کے ایام میں، ایسٹر کے اس موسم میں خدا کے حضور پاکما کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر پاشکا کے ایسٹر کے دوسرے ہفتے کی عبادت خدا کے حضور ادا کر سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، پاشکا کے یا ایسٹر کے یہ جو ایام ہے، جو موسم ہے، یہ تقریباً 6 سے 7 ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس موسم میں ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہیوں پر، یسوع مسیح کے ظہوروں پر، جہاں جہاں خداوند یسوع سے ظاہر ہوا ان پر بات کرتے ہیں، اور اسی دوران ایسٹر سے لے کر 40واں دن، ایسٹر والے دن کے بعد
40वां दिन हम खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद मनाते हैं। 50वें दिन हम ईद पेंतिकोस या रसूलों पर रूह कुदुस के नज़ूल की ईद मनाते हैं। और रसूलों पर नज़ूल की ईद मनाने के साथ ही हम अपने ईस्टर के अयाम जो है या मौसम जो है इसको ख़त्म करते हैं। मसीह में मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक जी उठने के बाद 40 दिन तक इस ज़मीन पर अपने शागिर्दों के इर्द गिर्द रहा। और इन 40 दिनों में 8 ऐसे ज़हूर हैं जिनके बारे में अनाजील मुकद्दसा में लिखा हुआ है। चारों अंजीलें जो हैं, मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, 4 इंजीलें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के कुल 8 ज़हूर हैं जो वो हमारे सामने पेश करते हैं, जो रिकॉर्डेड है। उनमें फ़र्ज़ करें 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह का 2 शागिर्द जो अमाउस की राह पर थे, उन पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। फिर आज जैसे हमने 2 आज सुने हैं, एक जहाँ पर तोमा मौजूद नहीं है और खुदावंद यीशु मसीह पर ज़ाहिर होते हैं, और दूसरा जब तोमा उनके साथ मौजूद है। एक और जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 500 लोगों पर अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होता है। और सबसे पहला ज़हूर जो है खुदावंद यीशु मसीह का वो मरियम मजदली पर ही है। यानी ये ज़हूर हैं और इस तरह ये 8 ज़हूर हैं जिनमें खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने आप को इन 40 दिनों में, आसमान पर जाने से पहले इन 40 दिनों में खुदावंद यीशु मसीह ने तरह बतरह अपने आप को शागिर्दों पर और दूसरे लोगों पर अपने आप को जाहिर किया। और इसका मकसद क्या था? ताकि शागिर्दों को मसीह बावर करा सके कि जिस तरह उसने कहा था कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान रद्द किया जाए, कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह बारहा उन पर अपने आप को जाहिर करते हैं ताकि उन्हें याद आए कि उसने कहा था कि इस हैकल को क्या करो, ढा दो, और मैं कितने दिन में खड़ा करूंगा? 3 दिन में खड़ा करूंगा। ये तमाम नविश्ते, नबियों के नविश्ते जो हैं वो उनसे बावर कराया जाता है। तो रैत ने जो मसीहा के बारे में कहा था उससे बावर कराया जाता है कि वो मसीहा जो हमारी निजात के लिए आएगा, वो दुख उठाएगा, कत्ल किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये 40 दिन का जो अमल है इसमें यही है, खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर। और आज हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर की बात करते हैं। आज की इंजील में 2 हिस्से हैं और दोनों ही ज़हूर हैं खुदावंद यीशु मसीह के। पहला, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होता है। उस वक्त तोमा उनके साथ नहीं है और बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत है ज़हूर पहला भी। और ज़हूर क्या है कि वो यहूदियों के डर से उन्होंने क्या किया है, अपने आप को बंद कर लिया है, अपने आप को बंद कर लिया है। मसीह में मेरे जो, अगर हम अनाजील मुआफ़क़ा जो है मत्ती, मरकस और लूका को सुनते हैं तो वो एंडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। और वो एंडिंग करते हैं और शागिर्द अपने घरों को लौट गए। जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो उसके बाद लिखते हैं कि और शागिर्द अपने घरों को लौट गए। मतलब अपनी तरफ से उन्होंने ये समझा कि अब सब कुछ क्या हो गया है, ख़त्म हो गया, घरों को लौट गए। आज यहूदियों के डर से वो अपने आप को बंद करके बैठे हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान आकर अपने आप को उन पर जाहिर करता है। याद रखें, पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह उनसे आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हें सलामती हासिल हो। ये जो डर है उनके अंदर,
اس ڈر نے ان کے ایمان کو دبا دیا ہے، اس تعلیم کو دبا دیا ہے جو وہ مسیح کی تعلیم سنتے رہے، وہ جس کو دیکھتے رہے۔ ان کے ڈر نے کیا کیا ہے کہ ان کے ایمان کو دبا دیا ہے، انہیں مردہ کر دیا ایمانی طور پر۔ کیونکہ یعقوب کے خط میں ابھی ہم یہی سنتے ہیں، یعقوب نبی کے خط میں، کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اور ڈر کی وجہ سے جب انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، ایک سائیڈ پر چھپ گئے ہیں، تو ایمانی طور پر وہ بھی مردہ ہوئے۔ اور آج خداوند یسوع مسیح آ کر سب سے پہلے ان سے یہی کہتے ہیں کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو، تمہارے اندر جو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، تمہارے اندر جو ڈر بھرا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے اس ڈر کو ختم کرتے ہیں۔ اور اپنے وعدے کے مطابق خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جاتے ہیں تو وعدہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح صرف لفظی طور پر نہیں کہتے ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح یہ کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ان کے ڈر کو ختم کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح۔ اور یہ 40 دنوں کا دورانیہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح ان کی ایمانی موت سے ان کو زندگی بخشتے ہیں۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ 40 سال جس طرح بیابان میں بنی اسرائیل نے سفر کیا، جب ان کو خدا نے اپنے زور بازو سے مصر کی غلامی سے نکال کر 40 سال میں خدا وعدہ کی سرزمین پر لے کر آیا، یہ 40 دن کے جو ایام ہیں یہ بھی ڈر سے، خوف سے اور ایمانی موت سے زندگی کی طرف لے جانے کے ایام ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ایک دفعہ پھر سے زندگی دیتے ہیں۔ اور آج ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں، جب وہ یسوع کے زخموں کو اور اس کی پسلی کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا ہی خداوند ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں کہ ان پر پھونکتے ہیں، ان پر پھونکتے ہیں اور انہیں اپنا روح دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تکوین کی کتاب میں خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس نے مٹی کا پتلا بنایا اور اس کے بعد اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان۔ آج وہی عمل آج خداوند یسوع مسیح پھر سے دہراتا ہے، کیونکہ وہ کامل خدا ہے، وہ کلمہ ہے، کلمہ مجسد۔ اور آج وہ خدا ایک دفعہ پھر سے اپنے رسولوں کو کیا دیتا ہے؟ زندگی دیتا ہے، پھر سے ان پر پھونکتا ہے اور انہیں اپنا روح دیتا ہے، انہیں زندگی کا روح دیتا ہے اور انہیں مشن دیتا ہے جو کہ کلیسیا کا مشن ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، گناہوں کی معافی، محبت، پیار، رحم۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر جب اپنا روح پھونکتا ہے تو انہیں رحم کی برکت دیتا ہے کہ جس پر تم رحم کرو گے، جس کے گناہ تم معاف کرو گے، اس کے معاف کیے گئے ہیں۔ اسی میں میرے عزیزو، آج جب ہم اس انجیل کو سنتے ہیں تو آج خداوند یسوع مسیح ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنا دم لیں تو ہم ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں دوسروں کو کیا کریں؟ معاف کریں، رحم کریں ایک دوسرے پر، معاف کریں۔ خدا نے بھی ہمارے گناہوں کے لیے ہم پر کیا کیا؟ رحم کیا، معاف کیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے کفارہ ہو۔ اس نے جب ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے تو چاہتا ہے کہ ہم جو اپنے اندر مسیح کا دم رکھتے ہیں، مسیح کا روح رکھتے ہیں، جو مسیح کے نام پر جن کو بپتسمہ دیا گیا ہے،
جو مسیح کے نام پر جنہوں نے روح القدس پایا ہے، آج خداوند ہم سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ ہم دعا بھی یہی مانگتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا ہم کیا مانگتے ہیں؟ کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ جب ہم ہاتھ اٹھا کر دعا یہ مانگتے ہیں تو ہمارے عمل میں بھی وہ دعا نظر آنی چاہیے۔ ہم دوسروں پر رحم کریں، ہم بخش دیں دوسروں کے گناہ کو، کیونکہ یاد رکھیں معاف کرنا یہ خدا کی صفت ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ خدا کی صفت ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج پہلے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر روح پھونکتا ہے، انہیں نئی زندگی دیتا ہے، اور اس کے بعد یہی شاگرد جو اس روح سے بھرے ہیں وہ توما کو بتاتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ کہ آج ہم نے کس کو دیکھا ہے؟ خداوند کو دیکھا ہے، خداوند ہم سے ملا ہے، اس نے ہم سے بات چیت کی ہے۔ اور توما کہتا ہے کہ نہیں، جب تک میں اس کے زخموں میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں تب تک یقین نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں یہ اس کا ریئیکشن جو ہے یا اس کا یہ کہنا، رد عمل جو ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کیوں ٹھیک اسے کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، اگر ہمارے عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب جب ہم سے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی آخری رسومات کرتے ہیں، رسومات کرنے کے بعد ہم ان کو قبرستان میں، قبر میں ان کو دفناتے ہیں، اور 10 دن کے بعد کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہم اس سے ملے ہیں، تو کیا ہم یقین کریں گے؟ چاہے وہ ہمارے ماں باپ کیوں نہیں ہیں، بہن بھائی کیوں نہیں ہیں، کیا ہم یقین کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گرد و نما میں ایسا ماحول نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مرتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، اور ہمارا انسان جو ہے، ہم یہ اپنے ماحول ہی ہمیں ایسا دیا گیا ہے، اور ہمارے اندر سینسز ہی ایسی ہیں کہ جب تک ہم خود چھو کر نہیں دیکھتے ہیں، جب تک ہم خود سنتے نہیں ہیں، تب تک ہم یقین بھی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہم ٹینجیبل ریالٹی جو ہے، چھو کر، سن کر، سونگ کر، ٹیسٹ کر کے پھر ہم زیادہ یقین کر لیتے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آج یہی بات ہوئی ہے۔ توما کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو پھر یہ شرط ہے کہ میں اس کے زخموں میں اپنی انگلیاں ڈالوں گا اور اس کے یہاں پسلی میں اپنا ہاتھ ڈالوں گا، اور پھر مانوں گا کہ ہاں خداوند جی اٹھا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس وقت سارے رسول ہیں جنہوں نے پہلے تجربہ کر لیا ہوا ہے، اور اس کے بعد توما ہے وہاں پر، اور توما پر جب خداوند یسوع مسیح ظاہر کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تو نے کہا تھا کہ جب تک میں اپنی انگلیاں نہ ڈالوں اس کے زخموں میں، میخوں کی جگہ پر اس کے زخم نہ دیکھ لوں، اور جب تک میں اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں تب تک یقین نہیں کروں گا، تو چل ایسے ہی کر کے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں اکثر اوقات ہم منفی طور پر سوچتے ہیں کہ توما نے اس کا یقین نہیں کیا تھا، لیکن یاد رکھیں اگر اسی کی دوسری سائڈ دیکھیں تو توما وہ رسول ہے جس کا تجربہ دوسرے تمام سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا گواہ ہے۔ یاد رکھیں جی اٹھنے کی گواہی دی سب نہیں، لیکن وہ ایک ایسا گواہ ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یقین کر، بے یقینی کا اظہار نہ کر، اور اگر تجھے یقین نہیں آ رہا ہے تو تو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھ لے۔ یہ وہ رسول ہے جس نے یسوع مسیح، جی اٹھے مسیح کا تجربہ اس صورتحال میں کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا خود آ کر دیکھ لے، یہ میرے زخم ہے، یہ میری پسلی ہے،
اور جب اس نے خداوند کے زخم دیکھے تو یاد رکھے اس نے کیا اقرار کیا؟ تو میرا خداوند اور تو میرا خدا ہے۔ اس نے پہچان لیا، اس نے جان لیا، پہچان لیا۔ اور ہماری پاکماس میں جو ہم الفاظ یہاں پر دہراتے ہیں، جب مسیح کے پاک بدن کو اور پاک خون کو کاہن اٹھاتا ہے، جب الفاظ یسوع مسیح کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ لو یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا، اور جب کاہن روٹی اٹھاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ کہ ہم روٹی میں، پاک خون میں، پاک بدن میں کس کو پہچان لیتے ہیں؟ یسوع مسیح کو پہچان۔ ہم اقرار کرتے کہ ہاں ہم نے بھی جس طرح توما تو نے پہچانا، ہم نے بھی اپنے مسیح کو کیا کر لیا ہے؟ پہچان لیا ہے، جان لیا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ہماری اس پاک دھرتی پر، اس وقت برصغیر پاک و ہند تھا، اکٹھا تھا، ہماری اس پاک دھرتی پر اس رسول کے قدم ہیں، یا اس رسول نے ہمارے اندر مسیحی ایمان بیجا ہے، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، توما کی۔ اور توما رسول جو ہے یہ ٹیکسلا کے مقام تک آیا، ٹیکسلا کے مقام تک۔ اور آج تو ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ آج ایمان کی گواہی ہمارا رسول بن رہا ہے، جس نے ہماری دھرتی پر ایمان کا بیج بویا ہے، جس کا اپنا تجربہ ہے خداوند یسوع مسیح، جھوٹے مسیحا کا تجربہ ہے۔ اس نے ہمارے اس دھرتی پر ایمان کا بیج بویا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس لیے یاد رکھیں کہ ہم جو اس دھرتی کے باشندے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے ہے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ کون ہے؟ توما ہے، جس نے جھوٹے مسیحا کا اس طور سے تجربہ کیا۔ اس لیے ہماری زندگیاں اور ہمارا ایمان بھی مسیح اور جھوٹے مسیحا پر ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ خود مقدس توما رسول کا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی یہ انجیل مقدس ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ ہم نے سنا کہ پہلے ظہور میں خداوند یسوع مسیح جب آیا تو اس وقت توما ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب تک توما ان کے ساتھ نہیں تھا تب تک وہ یسوع مسیح کا تجربہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ لیکن جب دوسری بار یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے تو اس وقت توما ان کے ساتھ تھا۔ یاد رکھیں، اتفاق میں برکت ہے۔ ہم اکثر کہانی یہ پڑھتے ہیں نا، اتفاق میں برکت ہے۔ جب وہ اکٹھے ہوئے تب توما نے بھی یسوع مسیح کا کیا کیا ہے؟ تجربہ کیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے یہی سنا کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جب رسولوں نے، جو مسیحی گروہ تھا، جو کلیسیا جس کو کہتے تھے، جب اس کی دوڑ باز سنبھالی تھی تو کیا ہوا کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم پر اور اس نصیحت پر زیادہ عمل کیا جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پاؤں دھوتے وقت کی تھی، کہ جس طرح میں نے خداوند اور تمہارا استاد ہوتے ہوئے میں نے تمہاری خدمت کی ہے، ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ محبت کرو، پیار کرو، خدمت کرو ایک دوسرے کی۔ اور کلیسیا میں یہ جو ایک خدمت کا یا خیرات کا ایک جو طریقہ ہے، یہ بہت پرانا ہے، یہ شروع سے ہی۔ اور کیا ہوتا تھا؟ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ سبھی کیا کرتے تھے؟ سبھی اپنے مال اسباب بیچتے تھے، اور جو اکٹھا ہوتا تھا سب لا کر کس کے پاؤں میں رکھتے تھے؟ رسولوں کے۔ رسولوں کے پاؤں کا مطلب ہے کہ رسولوں کو دیتے تھے۔ اور پھر رسول کیا کرتے تھے کہ رسول اس گروہ کو، آج یاد رکھیں اس وقت جو ہے، جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت مسیحت اس طرح نہیں جب جیسے آج ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، ٹھیک ہے، آج کی طرح نہیں، اس وقت تو چھوٹا سا گروہ تھا۔ شاید جس طرح آج ہم چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں شاید اتنے لوگ ہوں گے جو مسیحی کہلاتے تھے اس وقت،
پہلے مسیحی جو انطاکیہ میں کہلائے تھے، شاید وہ اتنا سا گروہ ہوگا، یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ کر لیں. اس طرح نہیں جس طرح آج ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے، اس طرح نہیں تھے. تو کیا کرتے تھے کہ رسولوں کو وہ لا کر اپنا مال اسباب دیتے تھے، اور پھر سب میں ایک جیسا کیا کر دیتے تھے، اس کو تقسیم کر دیتے تھے تاکہ کوئی محتاج نہ ہو. ٹھیک ہے، سب ایک جیسے ہوں. ٹھیک ہے، اور آج بھی ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو تنظیمیں ہیں، جو سب سے بڑی تنظیمیں ہیں جو خیرات دیتی ہیں، چیریٹی دیتی ہیں، 1 2 3 4 لوگوں کو نہیں، یا 100 200 لوگوں کو نہیں، بلکہ جو ملکوں کو جو خیرات دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، آج بھی دنیا میں سب سے بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ مسیحی تنظیمیں ہیں، جو چیریٹی سب سے زیادہ دنیا میں چیریٹی دیتے ہیں. اور یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا. یسوع مسیح نے رسولوں کو سکھایا، اور رسولوں نے آگے پوری امت کو یہی سکھایا کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کریں؟ محبت کریں، قربانی کریں. اسی لیے آج بھی یاد رکھیں، آج بھی زیادہ زور اسی پر دیا جاتا ہے. روزے جب شروع ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم سب سے پہلے یوئیل نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، جس میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو کیا کرو؟ چاہو. دلوں کو بدلو. اور دلوں کو بدل کر انجیل راکھ کے بدھ کی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب تم دعا کرو، جب تم روزہ رکھو، اور جب تم خیرات کرو. تو کیسے کرنی ہے؟ پوشیدگی میں، تاکہ تمہارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تمہیں کیا کرے؟ اس کا اجر ہے. خیرات جو ہے یاد رکھیں، یہ تبھی ہو سکتی ہے جب محبت ہے. اگر محبت نہیں ہے تو نہ تو اس میں قربانی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس میں خیرات ہوتی ہے، نہ ہی روزہ ہوتا ہے، اور نہ ہی دعا ہوتی ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. اگر محبت نہیں، اگر فرض کریں ہمیں ہمارے ایمان سے محبت نہیں ہے، ہمیں دعا سے محبت نہیں ہے، پاکماز سے محبت نہیں ہے، کلام سے محبت نہیں ہے، تو کیا ہم دعا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اگر ہمیں مسیح کی تعلیم سے محبت نہیں ہے، اگر ہمیں مسیح کے حکموں سے محبت نہیں ہے، جو مسیح نے کیا ہمیں اس سے محبت نہیں ہے، تو کیا ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے کام آ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے آج کی پہلی تلاوت میں جو خیرات کی بات کی گئی ہے، یکجا ہونے کی بات کی گئی ہے، اتحاد کی بات کی گئی ہے، یاد رکھیں یہ بات صرف جو ہے بنیاد اس کی کیا ہے؟ محبت ہے. ہماری تو مسیحی ایمان کی بنیاد ہی محبت ہے. اس لیے مقدس لوکا کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. کوئی اور چیز نہیں، کوئی اور شرط نہیں تھی، یا کوئی اور دوسری تیسری چیز نہیں ہے. خدا نے بنیاد کیا رکھی ہے؟ اپنی ہم سے محبت. اور اسی محبت کے لیے خدا یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہ محبت ہی ہے جس کی بنیاد پر خدا برکت یہ دیتا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یاد رکھیں اگر محبت نہیں ہے تو خدا نہیں ہے. مقدس یوحنا اپنے خط میں یہی کہتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور جس میں جو اپنے اندر محبت نہیں رکھتا اس کے اندر خدا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں قربانی ہے، چاہے خیرات ہے، چاہے دعا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن ہم مسیحی جو ہے ہماری بنیاد کس پر ہے؟ محبت پر ہے. اگر محبت نہیں ہے تو مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ ایمان، امید اور محبت تینوں کیا ہے؟ قائم ہے. قائم ہے تینوں ہی، کم کوئی بھی نہیں ہے، قائم تینوں ہی ہے. لیکن ان میں افضل کیا ہے؟ محبت ہے. افضل ان میں محبت ہے. اور اسی کرنتھیوں کے باب جو ہے، اگر اس کی پہلی آیت آپ پڑھتے ہیں تو کمال کی آیت ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ اگر میں
نہیں، پوری آیت کیا ہے؟ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچ ہوں۔ خالی پانڈا بہتا کھڑکتا ہے۔ سانو خالی پانڈے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی گیت گانے بڑا خوبصورت، ہم مٹی کے اس برتن میں انمول خزانہ رکھتے ہیں۔ یہ مٹی دا برتن جڑا نا سانو جڑا خدا نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، مٹی دا برتن، لیکن اندر خزانہ جڑا ہے نا، اندر یہ اندر جڑا روح ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا کمال دا، اور وہ کدا روح ہے؟ خدا دا۔ اور خدا دا روح یہی چاہتا ہے کہ اسی خدا نال کی کریے؟ محبت کریے۔ اس لیے یاد رکھنا اج دی انجیل سانو سارے نو یہ سبق دیندی ہے کہ اسی آپس سے کی رکھیے؟ محبت رکھیے۔ دیکھو اگر اسی اپنے گھر چ اگر ماں باپ نال محبت نہیں کر سکتے، اگر اسی بھن بھراواں نال محبت نہیں کر سکتے، ادو اگے تھوڑا ودو، اگر اسی اپنے گرد و نما دے وچ اپنے رشتہ داراں نال عزت و اقارب نال محبت نہیں رکھتے، اگر اسی اپنی کلیسیا چ جدوں ہن اسی ایک خاندان بیٹھے ہیں تے اگر اسی آپس میں محبت نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، تو مقدس پولس رسول بالکل ٹھیک کہندا ہے کہ اسی ٹھن تے پیتل تے جھنجھناتی چھاچ گئے۔ اپنے نا دے اگے 5 واری مسیح لکھ لو، لیکن تہاڈے کردار دے نال کچھ بھی نہیں۔ جے کردار تے ویکھا، کیونکہ تہاڈا کردار جڑا ہے وہ دسے گا کہ تسی کون۔ تہاڈے نا دے نال 5 واری مسیح لکھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہندے نے کہ حقیقی طاق میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت پھل لاتا ہے، اور وہ جڑا پھل لیا ہے انہوں کیویں لوگ پہچانن گے؟ ہے نہیں، تسی انہوں بابر نو ویکھ لو، باقی بعد چ گل کر لیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہے گا وہ بہت سا پھل لائے گا، اور لوگ تمہیں کیسے جانیں گے؟ تمہارے پھل سے۔ لوگ تمہارے پھل سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ جدو محبت ہوئے گی تو محبت چ قربانی بھی ہے، محبت چ معافی بھی ہے، محبت چ رحم بھی ہے۔ پھر وہ پھل نے جنہوں تو لوگ جانن گے اسی کدے شاگرداں؟ یسوع مسیح دے، اور صرف یسوع دے نہیں بلکہ جی اٹھے یسوع مسیح دے شاگرداں۔ جویں شاگرداں نے ایک نویں زندگی پا کے، ایک نویں سوچ لے کے، ایک نواں ایمان دا جذبہ پا کے انہوں نے پوری دنیا چ خداوند یسوع مسیح دی محبت دا پرچار کیتا۔ اسی بھی اپنے کردار دے نال مسیح دی محبت دا پرچار نہ صرف اپنے خاندان، اپنی کلیسیا، بلکہ ساری دنیا چ اسی اسی محبت دا پرچار کریے اور خداوند یسوع مسیح دے جی اٹھن دے گواہ ٹھہریے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے